منبر نور پر جلوہ افروز مقدس و معطر منور و مطہر علماء کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قبل اس کے کہ میری گفتگو کا کچھ کارواں آگے بڑھے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مکہ کے تاجدار، مدینہ کے سلطان، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانی عقیدت پیش کرے اور پڑھے باولند آواز اللہم صلی علی محمد وعلی آل و اصحاب و ازواج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی سورۃ البینہ کے ایک آیت کی تلاوت میں نے کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا اور کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا، ڈاکٹر صاحب اور پیر صاحب تو ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ وہ لوگ ادھر ہوا ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے ہوا، آپ لوگ کو لگ رہی ہے نا ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں کتابیں دی گئیں، یعنی یہودی اور نصرانی، ان میں تفریق نہیں تھی، اختلاف نہیں تھا، اور کئی چیزیں ایسی نہیں تھی جس پر لوگ مختلف ہو جائیں، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ہاں مگر روشن دلیل آنے کے بعد، یعنی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، وہ اب تک آپ لوگ کی پوری توجہ پنکھا کی طرف توجہ فرمائیں، تشریف لائے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا جب تک حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، لیکن جیسے ہی حضور تشریف لائے اور تبلیغ شروع کیا، اس وقت سے اختلاف پیدا ہوا اور لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا، بلکہ ہوا نہیں، وہ انتشار پیدا کیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وجہ اس کی کیا بنی؟ حسد، جلن اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے علاوہ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 40 سالہ زندگی گزر رہی ہے مکہ میں، ہر شخص حضور کو امین صادق کہہ رہا ہے، یعنی کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں اور سچے ہیں، ہر شخص، کوئی مرد و عورت میں کوئی ایک بھی ایسا کہ تاریخ کی کسی ایک چھوٹی سی لائن نہیں دکھا سکتا ہے کوئی کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ مکہ کا ایک شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھوٹا یا غلیظ یا اس طرح کے کوئی بھی چیز جو نامناسب ہو، اس طرح کی چیزیں حضور علیہ السلام کو کہہ رہا تھا۔ ہر شخص حضور کی تمام چیزوں سے متفق، پھر اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ پھر بدماشی کیسے شروع ہو گئی؟ بدماشی شروع ہونے کی ایک وجہ کہ حضور علیہ السلام 40 سال تک
सच्चाई दिखाते रहे, अमानतदारी दिखाते रहे, अपने हुस्न अखलाक से लोगों को गर्विदा करते रहे, लोगों को अपने करीब करते रहे। और ये तमाम चीजें पेश करने के बाद भी जैसे ही हुजूर ने उसके ज़हन के खिलाफ, जैसे ही हुजूर ने उसके ज़हन में बात क्या थी कि वो शराबी था, वो बदमाश था, कमीना था, वो बुत पुजारी था। हुजूर अली सलात व तस्लीम ने कहा कि बुत पूजा छोड़ दो। अब उसके ज़हन के खिलाफ बात थी, उसके ज़हन में ये बात नहीं आ रही। अब हुजूर की 40 साल की तमाम मेहनतें, तमाम मुशक्क़तें, तमाम अमानतदारी, तमाम सदाकत, तमाम चीजों को पीठ पीछे डाल दिया और हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन। वजह क्या? सिर्फ एक चीज कि ये जो मोहम्मद बात कर रहा है वो चीज मेरे ज़हन में नहीं आ रही, उस चीज को मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा, उस चीज को मेरे ज़हन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसकी एक्सेप्टेंस को दी जाए, उसकी कबूलियत को हासिल की जाए। अब जब उसकी कबूलियत को हासिल नहीं कर सका उसके ज़हन और उन चीजों को नहीं समझ सका, तो हुजूर तमाम चीजें सही करते रहे, सही चीज बताते रहे, बल्कि तबलीग करते समय जो पहला वाकया बयान किया हुजूर अली सलात व तस्लीम ने, पहाड़ पर खड़े हो गए और कहा कि अगर मैं तुझे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रही है जो तुम्हें कत्ल कर देगी, तो क्या तुम यकीन करोगे? तमाम लोगों ने कहा कि हाँ, हम आपकी इस बात पर यकीन करेंगे। लेकिन जैसे ही हुजूर अली सलाम ने कहा कि मैं कहता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और एक अल्लाह है, तुम बुत की पूजा छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत करो, वैसे ही सारे के सारे हुजूर अली सलाम की मुखालिफ, सब के सब। वजह सिर्फ एक कि उसका जो ज़हन था वो इस बात को सुनना नहीं चाह रहा, वो ये चाह रहा था कि नहीं ठीक है, मेरे जितने खुदा है मैं पूजा करूं, कोई मुझे कहे नहीं, मैं शराब पीता हूं, मुझे शराब की बुराई कोई बयान न करे, मैं बदमाशी कर रहा हूं, मेरी बदमाशी कोई बताए नहीं, मैं कमीनगी कर रहा हूं, मेरी कमीनगी पर कोई रोक टोक न लगाए, तब तो ठीक है। और जैसे ही इस पर रोक टोक लगाया, ज़हन उसका कबूल करना छोड़ दिया। नतीजा सिर्फ इख्तिलाफ। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ अल-मुख्तसर, बहुत ही शॉर्टकट में, कि इंसान कैसे किसी चीज का मुखालिफ हो जाता है, कैसे समाज के अंदर इंतशार पैदा हो जाता है। अब देखिए आगे चलते चलते वो तो पूरी जिंदगी हुजूर की भली भांति आप तो मानते ही होंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर की खिलाफत आई, वो इतने ज्यादा सख्त थे कि कोई अगर मुखालिफत भी करना चाहता था तो फौरन उसको बुला करके टंगवा देते थे, कोई मुखालिफ ना हो सका। फिर हजरत उमर का जमाना आया, वो तो उससे भी ज्यादा सख्त थे। जैसे किसी ने एक जर्रा इधर उधर किया, उसे बुला करके फौरन बिना सवाल और जवाब के सीधा लटका देते थे। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया, 6 साल तक उनकी सख्ती ऐसी रही कि कोई हिल डोल नहीं सकता था। लेकिन जैसे हजरत उस्मान गनी तो पैदाइशी तौर पर रहम दिल और एकदम आराम से और शर्मीले इंसान थे, 6 साल तक सख्ती करते रहे, कोई सर न उठा सका। जैसे ही उनके अंदर नरमी आई, लोगों ने सर उठाना शुरू कर दिया और उसकी सर पसंदी बढ़ती चली गई। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने क्या डायरेक्ट उन पर हमला किया? नहीं, पहले हजरत उस्मान गनी के मुताल्लिक आवाम में गलत चीजों को फैलाया। जब उसमें थोड़े बहुत वो कामयाब हो गए, फौरन उन्होंने उनके घर को घेर करके उनको शहीद कर दिया। फिर उसके बाद का जो मामला हुआ, जिसके नतीजे में हजरत अमीर मुआविया को और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, दोनों को हजरत अली से जंग करनी पड़ी। सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे उलमाए कराम बैठे हैं, तारीख का मुताला करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अफवाहों की बुनियाद, इतना ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया गया कि 2 जंगें हो गई, हजारों लोगों की शहादत हो गई। आगे चलते चले जाए हजरत इमाम हुसैन की शहादत, इसमें भी क्या राज बनी, इसमें भी क्या बात बनी, कैसे उनका कत्ल हुआ, लोग कैसे कत्ल करने पर आमादा हो गया। पहले हजरत इमाम हुसैन के मुताल्लिक ये धीरे धीरे किसी भी जरिए से इस बात को अवाम में फैला दिया कि ये हुकूमत
حکومت کے غدار ہیں، یہ حکومت کے لالچی ہیں، یہ حکومت چاہتے ہیں، اس لیے یزید کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اس بیچ میں تو اور بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آگے چلوں آج سے 100 سال پہلے جب عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سر اٹھایا تو کیا وہابی نے جب اپنی تحریک چلائی تو کیا اس نے پہلے عامت الناس کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ جب وہ بھڑکانے میں تھوڑا بہت کامیاب ہو گئے، فوراً انہوں نے تلوار نکالی اور 3.5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر کے اپنی وہابیت کو قائم کیا۔ ہندوستان کا پس منظر لے لیں، ہندوستان میں دیوبندیت کیسے پھیلی، دیوبندیوں نے کیسے کامیابی حاصل کی دیوبندیت کو پھیلانے میں؟ صرف ایک واحد وجہ کہ مسلمانوں کی اکثریت یعنی بریلویوں کے خلاف اس نے پروپیگنڈا کیا۔ اس کے خلاف عامت الناس کو، جو سادہ لوگ تھے، جو جاہل لوگ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے خلاف مسلمانوں کے متعلق ان کے ذہن میں زہر بھرا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ مزار پہ جاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ تم بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی کا سجدہ ہو سکتا ہے؟ ایک جاہل آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، تو تم بتاؤ کہ یہ مشرک ہوا کہ نہیں؟ بات تو صحیح ہے، کیا بتاؤ حضور انسان تھے کہ نہیں؟ بالکل کہے گا انسان ہے۔ اب اس طرح سے وہ لوگوں کا ذہن سازی کر کے پورے علاقے میں وہابیت ہے۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میں مختصر مثال دیتے ہوئے چل رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے۔ ایک مولانا ساجد رشیدی دیوبندی ہے کوئی، وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے کسی بات پر سوال ہوا، وہ اسکولنگ ڈریس کے اوپر سوال ہو رہا تھا، تو وہ مولانا صاحب نے کہا کہ بتائیے یہ کتنا چھوٹا کپڑا ہے، کس طرح کا ڈریس ہے، کتنا خراب ڈریس ہے۔ ٹی وی اینکر جو ہندو تھا اس نے تمام باتوں کو چھوڑ کر کے مولانا صاحب کو کیا ٹارگٹ کیا کہ دیکھیے اس مولوی کی کتنی نظر خراب ہے، یہ کتنا بدماش ہے، یہ لڑکیوں کا ڈریس دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے کہنے کا مقصد وہ ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر کے اس مولانا صاحب کو آج کی بات بتا رہا ہوں، پورا ہائی لائٹ کیا ہندوؤں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں۔ آج جو پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کو قتل کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہندو اور دوسرے قوم کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ آتنکوادی ہے، یہ بدماش ہے، یہ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ جاہل ہے، ان کے پاس رہو گے یہ تمہاری زمین قبضہ کر لیں گے، یہ تمہارے گھر کو لوٹ لیں گے، یہ تمہاری بیٹیوں کو گھر سے اٹھا لے جائیں گے، اور اس کے لیے جھوٹی جھوٹی چیزوں کو پھیلایا اور آج اس میں کامیاب ہے۔ 2001 سے لے کر کے آج 26 سال میں لگ بھگ 1,20,00,000 مسلمانوں کو پورے عرب میں کافروں نے قتل کر دیا اور کروا دیا۔ کیسے یہ آسان ہوا، کیسے یہ ممکن ہو سکا اتنے لوگوں کا قتل عام؟ صرف ایک وجہ کیا بنی کہ مسلمانوں کے ذہن میں، کافروں کے ذہن میں، یہودیوں نے، نصرانیوں نے ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کے خلاف سازش کیا اور اس کے ذہن میں اس بات کو بھرا، اور پہلے ہر ممکن کوشش کر کے آپ کو میں بتاؤں روز 7,000 جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ اگر پوری دنیا کا ڈیٹا اٹھائیں گے تو کتنے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بات کی جاتی ہے؟ تو پوری دنیا میں 7,000 پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ وجہ صرف ایک اور کچھ بھی نہیں کہ اس کو برباد کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو زمین سے اکھاڑ پھینکنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ مطلب میں جو آسان بھاشا میں اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے کسی کے خلاف اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، کسی چیز میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کے خلاف ایک سمپل سا فنڈا ہے افواہوں کا بازار۔ سمپل سا فنڈا، آپ کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیں 1400 سال کی تاریخ
اس پر کسی چیز کو فیصلہ کیا جائے. اگر اس چیز کو مسلمان اپنے ذہن میں رکھا ہوتا تو آج وہابیت ختم ہو گئی ہوتی. وہابیت ختم کیا پیدا ہی نہیں ہوتی, دیوبندیت پیدا ہی نہیں ہوتی, اور مسلمانوں کو جو قتل کرنے کا جو بازار گرم کیا گیا, اگر ان چیزوں پر مسلمان غور کر لیا ہوتا تو بحمدہ تعالی اللہ کے فضل سے اس طرح کی صورت ہی نہیں پیدا کی ہوتی. لیکن ہماری نااہلی اور کم عقلی اور ہمارے اندر کی خود کی شیطانیت ہمیں اس مقام پر لا کھڑا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بنا دیکھے, بنا سوچے, بنا سمجھے اس طرح اس کو اچھالتے ہیں اور اس طرح اس پیمانے پہ لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت اور اپنے اعمال کی حفاظت ہر صورت لازم پکڑے, اور ان چیزوں کی تحقیق اور ان چیزوں پر محنت اور سوچ بوجھ اور سمجھ کر کے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہر حال میں لازم ہے. اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کے اعمال ہر حال میں برباد ہونے والے ہیں, اور آپ بھی کسی نہ کسی صورت کسی چیز کے شکار ہو جائیں گے. پتہ چلے گا آپ کا جانی مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا قرآن مجید پر عمل کیا جائے اور ہر چیز کی باریکی کو سمجھا جائے اور اس کے بعد کسی چیز کا فیصلہ لیا جائے. وما علینا